رسالت کی پہچان ہے مسلم کی، ناموس رسالت کی پہچان ہے مسلم کی، جو سامنے آئے وہ دیوار گرائیں گے، جو سامنے آئے وہ دیوار گرائیں گے، ہم ختم نبوت پر یوں پیر لگائیں گے۔ ایک اور گستاخی جو بریلویوں کے اعلیٰ حضرت اور دیگر ان کے علماء کی ہے، اور ان کے آپس میں جو دست و گرابہ ہیں اور آپس میں جو ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کا جو کھیل ان لوگوں نے کھیلا ہے، اور جو علماء دیوبند کی کرامات ہے، اس کے متعلق ہی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضری ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نقش نالین پاک، جو نالین پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا جو نقشہ ہے جوتی مبارک کا، اس کے اوپر کیا کوئی آیت کریمہ یا بسم اللہ وغیرہ لکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس سلسلے میں کیا ہے وہ پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 412، سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ تبرک آثار شریف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسا اور اس کے لیے ثبوت یقینی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کل کچھ لوگوں پر ویڈیو بنا کر شہرت حاصل کرنے کا ایسا بھوت سوار ہو گیا ہے کہ ان کے ویڈیو سے خود انہی کی جگ ہنسائی ہو، انہی کے مذہب و مسلک کا خون ہو، انہی کے علماء اور اکابرین پر گستاخی اور کفر کے فتوے لگتے ہوں، ان باتوں سے بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں تو صرف اپنا چینل چمکا کر سستی شہرت بٹورنا ہے، جیسا کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی احمدی فرقے کے ایک خود ساختہ مفتی اور مناظر نے اپنے بدنام زمانہ چینل قاسمی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے خلاف بکواس کرنے اور بزوم خود گستاخ ثابت کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، جبکہ موصوف کی اس ناپاک حرکت نے انہی کے مسلک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ موصوف نے چند دنوں قبل ایک ویڈیو ریلیز کیا جس میں نقش نالے پاک پر بسم اللہ شریف اور اسماء حسنہ وغیرہ لکھنے کے جواز پر امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور علماء اہل سنت کو گستاخ قرار دیا ہے، اور اس کے مقابل تفسیر نعیمی جلد نمبر 16 اور مفتی اقتدار احمد نعیمی کا فتویٰ پیش کیا ہے۔ سامعین محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیوبند کے اس مائناز مفتی اور مناظر کو عالمی پیمانے پر اتنا بڑا فراڈ کرتے ہوئے، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے ذرہ برابر حیا نہیں آئی کہ تفسیر نعیمی جلد نمبر 16 کو حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کی طرف منسوب کرتے ہوئے بولا کہ یہ بریلویوں کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کا فتویٰ ہے، جبکہ ایک معمولی پڑھا لکھا انسان بھی کتاب کو دیکھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ اقتدار احمد نعیمی کی تالیف ہے، کیونکہ جلی حروف سے اقتدار احمد نعیمی کا نام کتاب کے سر ورق پر لکھا ہے۔ یہ فقیر موصوف کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ اپنے اس جھوٹے دعوے کو ثابت کر کے دکھائیں، ورنہ عالمی پیمانے پر اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے لیے قاسمی میڈیا کے سامعین و ناظرین سے معافی مانگیں، اور اگر ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا ہے تو لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیوبند کے اس مائناز مفتی اور مناظر کا علمی قد اس قدر بلند ہے کہ مفتیان دارالعلوم دیوبند سے لے کر مولوی طاہر حسین گیاوی تک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے درجنوں چوٹی کے دیوبندی علماء اور مناظر موصوف کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ موصوف کی عبارت خوانی پر اولا اور ثانیہ کے طلبہ بھی قہقہا لگانے پہ مجبور ہیں۔ موصوف اپنے ویڈیو میں فتاوی رضویہ کی ایک عبارت بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکے، اردو عبارت بھی پڑھنے کا سلیقہ نہیں، عربی عبارت کیا خاک پڑھیں گے؟ آپ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور موصوف کی عبارت خوانی سن بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ ویڈیو میں موصوف نے اپنی زبان سے یہ عبارت پڑھی ہے، اس طرح پڑھا ہے: اللہم انی برکت صاحب ہذہ النعلین الشریفین،
یہ کیسی عبارت ہے، یہ کون سی ترکیب ہے، یہ کون سا صیغہ ہے، یہ تو موصوفی بتا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، مجھے کسی کے مبلغ علم پر گفتگو نہیں کرنی، میں تو آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو شخص دیدہ و دانستہ اتنا بڑا جھوٹ بولے، اتنا بڑا فراڈ کرے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے، جس کا علمی معیار یہ ہے کہ کتاب دیکھ کر کے بھی ایک عبارت صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، ایک صیغہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، کیا وہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان جیسی عالم اسلام کی عظیم عبقری شخصیت پر اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہے، جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت۔ سامعین محترم، اور جب دیوبند کے اتنے عظیم مفتی اور مناظر کا یہ حال ہے تو ان کے دم چھلے دیگر علماء اور مناظرین ان کا کیا حال ہوگا، جو سوشل میڈیا پر سینکڑوں کی تعداد میں ککرمتوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں اور رات دن اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں اور اپنا چینل چمکانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آپ حضرات خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت ان کے جہالت بھرے بیہودہ بیانات سے صرف نظر کر لیتے ہیں اور ان جاہلوں کی جہالت کا جواب دینا اپنے لیے تضییع اوقات تصور کرتے ہیں، اور ایسوں کے لیے ہم رب کے سکھائے ہوئے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مگر دیوبندی لوگ یہ سمجھ کر خوش ہیں کہ واہ ہمارے مناظر نے کیا تیر مارا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسری بات یہ ہے کہ فتاوی رضویہ کی جس عبارت کو موصوف نے نشانہ بنایا ہے، اسی اقتباس کو اگر بنظر ہدایت پڑھ لیتے تو آج مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کی طرح موصوف کو بھی ذلت و خواری نہیں اٹھانی پڑتی۔ امام اہل سنت نے عین شے اور تمثال شے کے فرق کو واضح کر کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے موقف کو دن کے اجالے کی طرح روشن و منور کر دیا ہے، جس پر اعتراض کا محل ہی نہیں بنتا، مگر یہاں تو مانو اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی ہو۔ موصوف کو تو صرف ویڈیو بنا کر اپنا چینل چمکانا ہے۔ سامعین محترم، مزے کی بات یہ ہے کہ نقش نالین پاک پر موصوف نے جس زاویے سے ہم اہل سنت و جماعت کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک یہی کارنامہ دیوبندی جماعت کے مجدد اور حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب زاد السعید میں بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب اگر کچھ بھی علمی غیرت باقی ہے تو جس زبان سے علماء اہل سنت کو گستاخ کہہ رہے تھے، اسی زبان سے اب اپنے تھانوی جی کو بھی گستاخ ثابت کر کے دکھاؤ۔ دیوبندیوں، لو تمہارا مناظر تو تمہارے تھانوی جی کو ہی لے ڈوبا، اور یہی انجام ہوتا ہے کہ بیوقوف اور جاہل انسان وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اپنوں کا ہی نقصان کر دیتا ہے۔ اور سچ ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الہالکین، کہ جب کوا کسی قوم کا پیشوا بن جائے تو ہلاکت و بربادی اس کا مقدر ہے۔ اور ویسے بھی کووں نے جتنا اس قوم کو ذلیل و رسوا کیا ہے، شاید ہی کسی اور جانور نے کیا ہو۔ جو سب سے زیادہ مرغوب ہے، آج وہی سب سے زیادہ مضر بن کے سامنے آ گیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ امام اہل سنت کے مقابل اقتدار احمد نعیمی کی بات کو پیش کرنا اور پھر اس پر اپنے اصول و فتاوی کی بات کہہ کے اعتراض کرنا، تو موصوف یہ تو خود تمہارے اپنے گھر کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ تمہارے اپنے گھر کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی جماعت میں اس جماعت کے اکابر کا کلام ماخذ ہوتا ہے، اور اکابر کے مقابلے میں چھوٹوں کی بات نہ تو قابل اعتبار ہوتی ہے نہ لائق استناد ہوتی ہے۔ تو پھر اقتدار احمد نعیمی کے مقابلے میں، پھر اقتدار احمد نعیمی کی بات کو اعلی حضرت کے مقابلے میں پیش کرنا، یہ کیسے حجت ہو سکتا ہے اور کیسے تمہارے اپنے اصول سے یہ اعتراض بن سکتا ہے؟ مولوی صاحب، سرقہ بازی کر کے ویڈیو بنانے سے اگر فرصت ملے تو کبھی ہماری نہیں تو اپنے ہی گھر کی کتابیں پڑھ لیا کرو، تو انشاءاللہ
اس طرح سے ذلت و رسوائی سے تو بچ جاؤ گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.